خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے اہم ترین شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پیدائش آپ کی دہلی میں ہوئی، بعد میں رامپور منتقل ہوئے، اس کے بعد لکھنؤ میں ہی قیام پذیر ہوئے۔ لکھنؤ میں دربار کی سرپرستی حاصل ہوئی، وہاں سے ماہنامہ وظیفہ بھی ملتا رہا۔ اس کے علاوہ آپ مصفی کے شاگردوں میں شمار ہوئے۔ غلام حمدانی مصفی کے اچھے شاعروں میں، اچھے تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ میر ناسخ کے ہم اثر رہے اور ان سے آپسی چشمکیں ان کی چلتی رہی شاعرانہ طور پر۔ پہلی غزل ہے آپ کی کہ حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، اور بلبلے کو دیکھا جائے تو ایک علامت کے روپ میں استعمال کیا ہے۔ بلبلہ بڑا عارضی ہوتا ہے، اس میں پانی کے اندر جب ہوا بھرتی ہے تو بلبلہ پیدا ہوتا ہے، اور بلبلہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے مہمان۔ اسی طرح سے شاعر نے اس کو عارضی چیز سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ حباب آسا، حباب کی مانند دم بھرتا ہوں۔ دم بھرنا محاورہ ہے، یعنی کسی کی محبت میں کسی کو چاہنا، کسی محبت میں گرفتار ہونا۔ دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، تیری دوستی کا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ اب مماثلت دی ہے اور اس بات کی وضاحت کی شاعر نے کہ جس طرح سے کہ سمندر کے اندر مختلف بلبلے پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں رہتا، تو اے دوست تیری اور میری آشنائی بھی اسی طرح سے ہے، تیری دوستی بھی اسی طرح سے ہے کہ میں ایک بلبلے کی مانند ہوں اور تو جو ہے سمندر کی طرح بے قرار ہے، جس کے ساتھ جب میں شامل تھا تو تیری آشنائی کا دم بھر رہا تھا، لیکن اب جب اس کا وجود ختم ہو رہا ہے، لمحاتی وجود بلبلے کی مانند تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، جیسے بلبلہ دریا سے، سمندر سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا شاعر نے اس شعر کو دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہاں اگر ہم عاشقانہ معنوں سے ہٹ کر صوفیانہ معنوں کے اندر لیں تو یہ شعر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ جو سمندر کی طرح ہے، اس میں ایک بلبلے کی طرح حیثیت رکھتے ہیں، تو ہمارا جو محبوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں جب ہم اس کی آشنائی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب یہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے اس سے جدا ہونے کا، کہ ہم جو ہے اس سے لا تعلق ہونے جا رہے ہیں، لا تعلق ہو رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار بھی شاعر نے اس شعر میں کیا ہے۔ اس کے دونوں مفہوم ادا کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال پہلا مطلب جو مجازی معنوں میں ہے وہ زیادہ درست نظر آتا ہے۔ اسیر ہے دوست تیرے عاشق و معشوق دونوں ہیں، گرفتاری آہنی زنجیر کا یہ وہ تلائی کا۔ دیکھو اسیر کہتے ہیں قیدی کو، کسی کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اس کو قیدی کو کہا جاتا ہے۔ دوست مخاطب کیا ہے دوست کو، عاشق اور معشوق۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے دوست عاشق و معشوق دونوں ایک ہی طرح سے گرفتار ہیں، یعنی عاشق ہی صرف گرفتار نہیں ہوتا، وہ تو اپنی محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن معشوق بھی گرفتار ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم تو اپنی عشق کی وجہ سے محبوب نے ہمیں جو ہے
بیڑیے ڈلوا کر قید خانے میں بند کر کے گرفتار کر لیا تھا، تو لوہے کی بیڑیوں میں ہمیں مقید کیا گیا یا لوہے میں جکڑ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تو گویا محبوب نے، اور محبوب جو تھا وہ طلائی کا ہے، وہ سونے کی زنجیریں پہنے ہوئے، آراستہ پیراستہ کیے ہوئے، تو زنجیریں اس نے بھی پہن رکھی ہیں، زنجیر ہمیں بھی پہنائی گئی۔ تو گویا معنوی تعلق پیدا شاعر نے کرتے ہوئے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ محبوب زنجیروں میں تو دونوں ہی گرفتار ہیں، ہم عاشق ہیں تو ہمیں سزا کے طور پہ اسیر قیدی کر دیا گیا، قید بند میں ڈال دیا گیا اور زنجیروں میں گرفتار کر دیا گیا، تو ہم اپنے آپ کو گرفتار مانتے ہیں۔ لیکن اے محبوب تو بھی گرفتار ہے طلائی کا، یعنی سونے کی زنجیروں کے اندر گرفتار ہے، اس بات کو شاعر نے واضح کیا ہے۔ تو تعلق روح سے جسد کو، روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ مجھے روح اور جسد دونوں حیات کے معنوں میں آتے ہیں، یعنی جب انسان جو قالب لیے ہوئے، جو جسد خاکی اس کو دیا گیا ہے، جو جسم اس کو دیا گیا ہے، اس جسم کے اندر اگر سانسیں رہتی ہیں، روح رہتی ہے تو یہ انسان کہلاتا ہے۔ اور یہ جب جسد سے یعنی جسم سے جب روح کو نکال دیا جاتا ہے، روح کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی روح نکل جاتی ہے، تو پھر وہ جسد کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر اس کو سوائے جلانے اور دفنانے کے کام میں آتا ہے، وہ بے معنی ہوتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے وہ۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا، مجھے دونوں کا تعلق چونکہ عارضی ہے، اس لیے مجھے جو ہے اس کا تعلق اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی، کہ زمانے کے اندر یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے، یہ چلن ہے کہ بس 4 دن کی آشنائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جدا ہونا پڑتا ہے۔ بالآخر انجام پہ شاعر کی نظر ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ جب ہر چیز کا تعلق ہی جدائی ہے تو مجھے یہ تعلق مجھے ناگوارا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو مجھے جدائی ہونا ہے اور وہ جدائی برداشت نہیں کرتا۔ تو شاعر نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، یعنی اندھیری کوٹری میں جانا ہے، 4 دن ہمیں دنیا میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد جدا ہوئی ہونا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ مجھے جسد اور روح کا تعلق بھی اسی لیے ناگوار گزرتا ہے، ناگوار خاطر گزرتا ہے کہ میں جو ہے مجھے بھی ایک دن جو ہے اپنی روح سے لا تعلق ہونا ہے، یا مجھے اپنے جسم سے لا تعلق ہونا ہے، اور یہ 4 دن کی آشنائی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہی بات شاعر نے اس شعر میں واضح کی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ جو پچھلا شعر اس نے کہا تھا کہ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، اسی شعر کے ہم معنی یہ شعر بھی ہے، یعنی اسی سلسلے کا شعر ہے کہ فراق یار یعنی محبوب سے عشق کے اندر جدائی میں، فراق میں ہم اپنے مرمر کے زندگانی کی، یعنی ہم نے مرمر کی زندگی گزاری تھی، یعنی بار بار اس کو یاد کرتے تھے، یاد کر کر کے بلکتے تھے، تڑپتے تھے، اور گویا مرنے کے مترادف تھا، اور اسی طرح سے ہم نے زندگانی کی، یعنی اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا، یعنی گویا ہمارے عشق کے اندر اگر ہم روح تھے تو ہمارا محبوب قالب تھا، یہ ہم مان کے چل رہے تھے، لیکن اب دونوں روح اور قالب کا کوئی تعلق نہیں، تعلق ختم ہو رہا ہے مرنے کے بعد۔ جب یہ تعلق ختم ہوتا ہے تو یہ چیز ہمیں ناگوار خاطر گزرتی ہے۔ یہی بات، یہی موضوع اس نے پچھلے شعر میں بھی بات کہی ہے کہ ہمیں جو ہے مرمر کے زندگانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے لیے جانے کا، یہی مرمر کے زندگی گزارنے کا نام ہی زندگی ہے۔ تو ایک سانس آتی ہے، دوسری مر جاتی ہے، تو دوسری پیدا ہوتی ہے، تیسری مر جاتی ہے، تو گویا یہ سانسوں کا جو سلسلہ ہے مرنے کا، یہ چلتا رہتا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ تو شاعر کو اس بات کا صدمہ ہے کہ روح اور قالب کو جب ایک دن جدا ہونا ہے تو ہمیں یہ
جدائی جو ہے گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں